السلام علیکم، کیا حال ہیں آپ لوگوں کے؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو دوستوں، 2-3 دن سے میری طبیعت تھوڑی خراب تھی، تو اب تو الحمدللہ تھوڑی بہتر ہے، لیکن آواز میری ابھی تک کے پوری پراپر صحیح نہیں ہوئی ہے۔ تو آپ لوگ آواز کے ساتھ تھوڑا سا کمپرومائز کریے گا، میں آپ کا مشکور رہوں گا۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے اسلام کی پہلی شہید خاتون کے بارے میں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت حق کا آغاز فرمایا تو وہی قریش مکہ جن کی زبانیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امین امین کہتے نہیں تھکتی تھیں، نہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خون کے پیاسے بن گئے، بلکہ جو شخص بھی دعوت حق پر لبیک کہتا اس پر بے تحاشا ظلم و ستم ڈھانا شروع کر دیتے تھے۔ اس میں مرد یا عورت کا کوئی فرق نہیں کرتے تھے۔ اسی زمانے میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن بنو مخزوم کے محلے سے گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کفار قریش نے ایک ضعیف العمر خاتون کو لوہے کی زرہ پہنا کر دھوپ میں زمین پر لٹا رکھا ہے اور پاس کھڑے ہو کر کہکے لگا رہے ہیں، ساتھ ہی اس خاتون سے مخاطب ہو کر کہہ رہے ہیں محمد کا دین قبول کرنے کا مزہ چکھ۔ مظلوم خاتون کی بے بسی دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم آبیدہ ہو گئے اور اس سے مخاطب ہو کر فرمایا، صبر کرو، تمہارا ٹھکانہ جنت میں ہے۔ رائے حق میں ظلم سہنے والی یہ خاتون جن کو سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کی تلقین فرمائی اور جنت کی بشارت دی، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھیں۔ حضرت سمیہ بنت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار نہایت بلند پایہ صحابیات میں ہوتا ہے۔ انہوں نے رائے حق میں اپنی ضعیف عمر کے باوجود شدید ترین مظالم جھیلے، یہاں تک کہ اپنی جان بھی اسی راہ میں قربان کر دی اور اسلام کی سب سے پہلی شہید ہونے کا شرف حاصل کیا۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے آباء و اجداد میں صرف ان کے باپ خباب کا نام معلوم ہے۔ ان کا وطن اور خاندان کون سا تھا اور وہ کب اور کیسے مدینے پہنچی، کتب میں ان سوالوں کا کوئی جواب نہیں ملتا۔ صرف اتنا پتہ چلتا ہے کہ وہ ایام جاہلیت میں مکے کے ایک رئیس ابو حذیفہ المغیرہ مخزومی کی کنیز تھیں۔ یہ نبوت ملنے سے تقریباً 45 سال پہلے کا ذکر ہے۔ اسی زمانے میں یمن سے ایک قحطانی النسل شخص یاسر بن عامر اپنے ایک مفقود الخبر بھائی کی تلاش کرتے ہوئے مکے میں آئے اور یہیں مستقل اقامت اختیار کرتے ہوئے ابو حذیفہ بن مغیرہ کے حلیف بن گئے۔ اس نے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی یاسر بن عامر سے کر دی۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے 2 بیٹے پیدا ہوئے، عبداللہ اور عمار۔ یہ وہ زمانہ تھا جب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم بچپن اور جوانی کی منزلیں طے کر رہے تھے۔ قیاس یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات اقدس کا یہ سارا دور یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے گزرا اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم ترین شخصیت اور اعلیٰ سیرت و کردار کا نہایت گہرا اثر قبول کیا، کیونکہ اعلان نبوت کے بعد جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت حق کا آغاز فرمایا تو اس سارے خاندان نے آپ کی آواز پر لبیک کہا۔ اس وقت ابو حذیفہ مخزومی کا انتقال ہو چکا تھا اور حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس کے ورثہ کی غلامی میں تھیں۔ یہ اہل حق کے لیے بڑا مشکل زمانہ تھا۔ مکے کا جو شخص بھی اسلام قبول کرتا مشرکین قریش کے غیظ و غضب اور لرزہ خیز تشدد کا نشانہ بن جاتا۔ مشرکین اس معاملے میں اپنے قریب ترین عزیزوں کا بھی لحاظ نہیں کرتے تھے۔ حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے لڑکے غریب الوطن تھے اور حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو بھی ابھی بنو مخزوم نے آزاد نہیں کیا تھا۔ ان بیچاروں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنے میں مشرکین کو کوئی چیز مانے نہیں تھی۔ انہوں نے اس بے کس خاندان پر ایسے مظالم ڈھائے کہ انسانیت سر پیٹ کر رہ گئی۔ حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں بہت ضعیف تھے، مگر ان کے قوت ایمان اور استقامت کا یہ عالم تھا کہ مشرکین ان کو طرح طرح کی دردناک تکلیفیں دیتے اور شرک پر مجبور کرتے، لیکن ان کے قدم حق سے ایک لمحے کے لیے بھی نہ ڈگمگائے تھے۔ یہی حال ان کے بیٹوں کا تھا۔ ان مظلوموں کو لوہے کی زرہیں پہنا کر مکے کی جلتی تپتی ریت پر لٹانا، ان کی پشت کو آگ کے انگاروں سے داغنا،
اور پانی میں غوطے دینا کفار کا روز کا معمول بن گیا تھا۔ ایک مرتبہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام سے گزرے جہاں ان مظلوموں کو عذاب دیا جا رہا تھا۔ آپ کو اس پر سخت دکھ ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبر کرو، اے آل یاسر، تمہارے لیے جنت کا وعدہ ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت یاسر، حضرت سمیہ اور ان کے بچوں کو مبتلا مصیبت دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبر کرو، الہی آل یاسر کی مغفرت فرما دے، اور تو نے ان کی مغفرت کر ہی دی۔ بوڑھے یاسر یہ ظلم و ستم سہتے سہتے ایک دن شہید ہو گئے، لیکن مشرکین کو پھر بھی اس خاندان پر رحم نہ آیا۔ انہوں نے حضرت سمیہ اور ان کے بچوں پر ظلم کا سلسلہ برابر جاری رکھا۔ ایک دن حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما دن بھر کی سختیاں سہنے کے بعد شام کو گھر آئیں تو ابو جہل نے ان کو گالیاں دینی شروع کر دیں۔ پھر اس کا غصہ اس قدر تیز ہوا کہ اپنا برچھا حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو کھینچ مارا۔ وہ اسی وقت زمین پر گر گئیں اور اپنی جان آفرین کے سپرد کر دی۔ ایک روایت میں ہے کہ ابو جہل نے تیر مار کر حضرت سمیہ کے فرزند عبداللہ کو بھی شہید کر دیا۔ اب صرف عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ باقی رہ گئے تھے۔ ان کو اپنی والدہ کی بے کسی پر اتنا سخت صدمہ ہوا کہ روتے ہوئے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور یہ واقعہ سنا کر عرض کی، یا رسول اللہ، اب تو ظلم کی انتہا ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو صبر کی تلقین کی اور فرمایا، اے اللہ، آل یاسر کو دوزخ سے بچا۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بیٹے تھے، اس لیے ان کو والدہ کی مظلومانہ شہادت کبھی نہیں بھول سکے، لیکن سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ابو جہل کی شقاوت اور حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرگ بے کسی یاد رہی۔ چنانچہ غزوہ بدر میں ابو جہل جہنم واصل ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر فرمایا، اللہ نے تمہاری ماں کے قاتل سے بدلہ لے لیا۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہجرت نبوی سے کئی سال قبل واقع ہوئی، اس لیے تمام امت مسلمہ انہیں شہید اول کے نام سے جانتی ہے۔ تو بس آج کے لیے اتنا ہی۔ آپ کو ویڈیو کیسی لگی ہمیں ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔